Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. علامت نشانی یہ ہے، گھر میں کوئی آ جائے تو مہمانداری کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ عورت اس کی خدمت کے لیے گھر میں ادھر سے ادھر نکلی اور اشیاء مہیا کی، خدمت کرتے ہوئے کچھ سامان لے کر خدمت میں پیش کیا کہ مہمان آیا ہوا۔ ادھر ادھر جاتے ہوئے دولت مند زمیندار کی جب نظر پڑی تو وہ جو داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ کی شکل و صورتیں بھی مختلف ہیں، وہاں تفصیل سے اقسام لکھے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ نفس امارہ کی تقسیم بھی آپ نے فرمائی، ان کی شکلیں اور صورتیں بھی بتائی۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کے اندر نفس امارہ کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے، وہ شکل والا انسان ہوتا ہے، اندر نفس امارہ، اور نفس امارہ کا کام برائی کی طرف بلانا، برائی کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا، یہ نفس امارہ کا کام ہے۔ اور یہ انسان تب بچتا ہے کہ اس پر قابو پا لے، اور اللہ کے محبوب کے امتی، یہ جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں اولیاء اللہ، سب سے پہلے اس کو دبوچتے ہیں، پھر اس کی جرأت نہیں ہوتی ان کو بے راہ روی کی طرف دعوت دے سکے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب اس دولت مند مالدار زمیندار نے دیکھا عورت ادھر ادھر جاتی ہے، تنہا ہے، وہ اندر کا نفس امارہ کتے کی شکل میں ایسے ظاہر ہوا کہ اس نے حملہ کیا اور کہا سب سے پہلے کہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دو، دروازے کھڑکیاں بند کی۔ آج امت مسلمہ کا کردار یہ ہونا چاہیے، اور امت مسلمہ کی خواتین کا کردار اس عورت کی طرح ہونا چاہیے جس کو داتا صاحب ایز حکمت پہلا واقعہ ہی اس سے امت کا آغاز فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی شان دیکھیے، دروازے بھی بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند ہو گئی، اور زمیندار نے پوچھا کوئی دروازہ کھلا تو نہیں؟ عورت نے جواب دیا، عاجزی انکساری کا پیکر بن کر، شرم و حیا کا پیکر بن کے اس نے جواب دیا، جو میرے بس میں دروازے کھڑکیاں تھے گھر کے تو بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا ہے، نہ تو بند کر سکتا ہے نہ میں بند کر سکتا۔ اس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ؟ کہا وہ خدا کا دروازہ ہے جسے نہ میں بند کر سکوں نہ تو بند کر سکے۔ یہ فکرہ تھا کہ دولت مند پر، زمیندار پر بم بن کے گرا اور وہ آپے سے باہر ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کپ کپی تاری ہوئی، بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا، ادھر وہ ہوش میں آیا، ادھر عورت کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے اس امت کی خواتین کی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خواتین امت مصطفیٰ میں رہنے کے ڈنگ سیکھیں اور رنگ سیکھیں، سیرت سیکھیں، اور اس طرح کی سیرت اور صورت بنے گی تو محافظ خود حفاظت فرمائے گا۔ شوہر آیا تو عزت کی حفاظت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، زمانہ تھا، بارش برسنا بند ہو گئی۔ مقصد یہ اس حدیث سے کہ ایک کو سزا، ایک گناہگار ہوتا تھا، ساری امت کو سزا ملتی تھی۔ ایک گناہگار آیا جس کی وجہ سے بارش برسنا بند ہو گئی، قحط سالی کا دور ہے۔ قوم جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، آپ صاحب کتاب اور صاحب جلال رسول ہو، ہم آپ کے امتی ہیں، آسمان سے اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو گئی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر راضی ہو جائے، بارش برس جائے تاکہ ہماری کھیتی باڑیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان میں چلتے ہیں، نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ بارش نہ برسے تو کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز استسقاء، جس کا معنی ہے پانی طلب کرنا، بارش طلب کرنا۔ یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی، ہم نے اور کچھ سیکھنا شروع کر دیا۔ سورج چاند گرہن ہو جائے تو نماز کسوف ادا کرتے ہیں،
سورج گرہن ہو تو نماز خسوف ادا کرتے ہیں. یہ نمازیں ان اوقات کی نمازیں ہیں. بارش برسنا بند ہو جائے، قحط سالی ہو تو بارش برسانا ہو تو میدان میں گراؤنڈ میں چلے جاؤ اور امام کے ساتھ نماز کسوف نماز استسقاء ادا کرو، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا چلو اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں. جب گراؤنڈ میں قوم جمع ہوئی تو نماز استسقاء کیا دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کھیتیاں خشک ہو گئی، بارش برسا دے. ہم تیرے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے کردار صحیح نہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو رحمت سے میہ برسانا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ، یہ دعا ختم نہیں ہوتی، میہ برسنا شروع ہو جاتا. وہ بڑا کریم، وہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا اور 70 ماہوں سے زیادہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرنے والا. جس طرح بالکل نہ کھٹو بچے سے ماں پھر بھی محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہگار سے گناہگار، بڑے سے بڑے پاپی سے، ہاں شرط یہ ہے بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ جاتا ہے. جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے دعا مانگے بارش نہ ہو. جب آپ نے دعا مانگی تو بارش نہ ہوئی، اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی. اے موسیٰ، اس جم غفیر کے اندر وہ پاپی موجود ہے، وہ گناہگار موجود ہے جس کی وجہ سے ہماری رحمتیں زمین والوں پر ناراض ہیں. گناہگار ایک تھا اور عذاب میں اللہ نے سب کو مبتلا کر دیا، لیکن امت مصطفیٰ میں ایسا نہیں. جو گناہ کرے گا عذاب اسی کے لیے ہوگا، دوسرا نہیں مبتلا ہوگا. یہ شان ہے اس امت کی. موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جس گناہگار کی وجہ سے ہم نے بارش برسانا روک دیا تھا وہ تو تیرے مجمع کے اندر موجود ہے، اور جب تک وہ موجود رہے گا ہم بارش نہیں برسائیں گے. موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال میں آ گئے اور اعلان فرمایا، اناؤنس ہو گیا منبر سے کہ جس کے اندر یہ گناہ ہے وہ خاموشی سے خود اٹھ جائے، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے اسے مجمع سے اٹھا کر باہر نکال دوں. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پہنچ کر ہر ایک اپنے اندر جھانک سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا، وہ گناہگار جس کے اندر 3-4 قسم کے کبیرہ گناہ پائے جاتے تھے وہ بھی موجود تھا. وہاں بیٹھا ہے، اٹھوں گا تو ساری امت دیکھے گی، یہاں سے باہر نکلوں گا تو ساری امت باتیں کرے گی. وہاں بیٹھے بیٹھے گڑ گڑایا، ایسی توبہ کی کہ اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا ابھی گناہگار نکلا نہیں، ہم نے دوبارہ بارش کے لیے دعا مانگی نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے وہی آئی، موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے میہ برسانا روک دیا تھا، اب اسی کی وجہ سے بارش برسنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پوری امت عذاب کے اندر، قحط سالی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی. اب وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اتنا گڑ گڑایا، شرمندہ ہوا. اٹھوں گا تو سارے دیکھیں گے، نکلیں گے تو سارے باتیں کریں گے. یا اللہ اب کیا ہو، بیٹھے بیٹھے خلوص نیت سے تائب ہو گیا. یا اللہ جو گناہ کر دیے وہ معاف کر دے، اور آئندہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں، نہیں کروں گا. یہ اس نے خلوص نیت سے کہا تو اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی. اور امت مصطفیٰ کے اندر زانی نہیں، شرابی نہیں، بڑے بڑے پاپی ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، لیکن کبھی قحط سالی نہیں آتی، عذاب نازل نہیں ہوتا، ساری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا، کسی کی شکل نہیں بدلتی، کسی کو بندر نہیں بنایا گیا، کسی کی شکل خنزیر میں تبدیل نہیں ہوئی. وجہ یہ ہے کہ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امتیو، میرے محبوب کے غلاموں، تمہاری شان یہ ہے، دنیا کے اندر بھی مقام ہے، حشر میں پہلی امتوں کے گواہ بن کر بھی تم ہی آئے.
تم ہی آ کر اس امت کی شان، جس طرح آپ کچی میں قاعدے کے اندر بچے کو داخل کرتے ہیں، بچہ پڑھتا نہیں، وہاں کوئی سند حاصل کر کے نہیں آتا، کئی عرصے تک وہ قاعدے، وہ کچی کی کتاب پھاڑتا رہتا ہے، پڑھتا کچھ نہیں، پھاڑ دیتا، اور پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پرائمری کی کلاس ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر بچے کتابیں پھاڑتے نہیں، لیکن اپنی طرف سے کتابوں پہ کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر، صفحے گندے کر دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک درجہ آتا ہے جس کو ایم اے کہتے ہیں، ایم اے کی کلاس، وہاں پہنچتے ہیں، جب بچہ کتابیں پھاڑتا ہے نا، اس کو سزا بھی ملتی ہے، کبھی کان پکڑے، پرائمری میں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی ڈنڈے برستے ہیں، لیکن ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا کسی استاد نے اس کو 1/2 کر دیا ہو، کان پکڑ، ایسی سزا نہیں ہوتی، نہ اس نے کبھی کتاب میں لکھا، اس کی الگ نوٹس بک ہوتی ہے کہ ایم اے کا اسٹوڈنٹس ہے، اب اس کی ایک منزل ہے، ایک شان بن گئی ہے، نہ ڈنڈے پڑیں گے، نہ کان پکڑے گا، نہ کتابیں گندی کرے گا، نہ اس کو سزائیں ملے گی۔ اس امت کی امت کی کلاسوں کے اندر امت مصطفیٰ کی کلاس کا نمبر ایم اے کی طرح ہے، نہ اس نے نازل ہونے والی کتاب کو پھاڑا، نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ لکھا، اور نہ ہی اسے کان پکڑائے جائیں گے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں موجود ہو، انہیں سزا نہیں، ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا۔ یہ درمیانی امت ہے، اور پھر اس امت کی شان کہ اس کا مقام امتوں میں ایم اے کے سٹوڈنٹس کی طرح ہے کہ اس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اس کو سینے میں محفوظ کر لیا، اور حدیث سامنے آئی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا تو جان قربان کر دی، عزت رسول کی بات آئی تو اپنی عزت پر ترجیح دے دی اور قرآن پر عمل کر دیا۔ کل محبوب فرما دیجئے آباؤکم وابناؤکم، لمبی آیت ہے سورہ توبہ کی، باپ کا ذکر ہے، آبا و اجداد کا ذکر ہے، کھیتی باڑی کا ذکر ہے، محلات کا ذکر ہے، تجارت کا ذکر ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، خدا کا ذکر ہے، اس کے رسول کا ذکر، 3 چیزوں کا ذکر ادھر رکھ دیا، 3 کا ادھر رکھ دیا، اور پھر اللہ کریم نے حکم نازل فرمایا۔ کیا حکم تھا؟ کہ اگر تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ کی عزت میرے رسول سے زیادہ ہے، تمہارے خاندان کی عزت اگر کوئی خاندان سمجھے کہ رسول سے زیادہ ہے، کھیتی باڑی تجارت جس کے نقصان کا خدشہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے، کسی کے دل میں خیال ہے کہ تجارت کی عزت میرے رسول سے زیادہ ہے، صرف رسول سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ انتظار کرے اللہ کا عذاب آنے والا۔ اور پھر سورہ توبہ کے اندر اہل مدینہ کو للکار کر کہا، اہل مدینہ کو اور اس کے آس پاس یعنی دیہاتیوں کو، کہ کسی مدینہ والے کو یہ لائق نہیں، نہ کسی آس پاس کے شخص کو لائق ہے کہ میرا رسول جہاد کی طرف جائے اور تم گھروں میں بیٹھے رہو، تم اپنی ذات کو ترجیح دو، اپنی جان کو بچاتے رہو، رسول کو آگے لگاؤ، پھر بھی تم میرے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ امت کی شان ہے جس وجہ سے بچی، یہ امتی ایسے ہیں کہ محبت رسول پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ ختم نبوت کی باری آئے تو نہیں دیکھتے، باپ کی رکاوٹ ہے، دوست کی رکاوٹ ہے، ماں کی رکاوٹ ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس واسطے ان کی شان ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو درمیانی امت کہا گیا، اور ان کی عظمت اور شان، اس کی ابتدا ابو بکر صدیق سے شاندار، اور اس کا وسط بھی شاندار، وسط لتکونوا شہداء، وسط بھی عظیم الشان کہ محبوب سبحانی وسط میں ہے، داتا صاحب وسط میں ہے، جتنے اولیاء وسط میں، انتہا بھی شاندار کہ انتہا ہوگی تو امام مہدی جیسے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے امتی ہو۔ اللہ تعالیٰ